وجوب نہیں ہے، فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ رسول کریم کو قے ہوئی تو وضو نہیں کیا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے، رسول کا یہ فعل جو ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قے کی بنیاد پر فوراً وضو واجب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ قاء فلم یتوضا، فا کے ذریعے سے اس میں اس کو بیان کیا ہے، اور فا یہ وصل مات تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی حضور کو قے ہوئی تو فوراً وضو نہیں کیا، حضور کو قے ہوئی تو فوراً وضو نہیں کیا۔ اور تو اس حدیث کی دلالت اس بات پر ہوتی ہے کہ قے کی بنیاد پر فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ وضو کی بنیاد پر فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ رہا یہ کہ قے ناقض وضو ہے یا ناقض وضو نہیں ہے، حدیث کی اس پر دلالت نہیں ہو رہی ہے، حدیث اس سلسلے میں ساکت ہے۔ اس کی دلالت صرف اس پر ہو رہی ہے کہ قے کی بنیاد پر فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے، اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ قے کے بعد فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، یہ محل اختلاف ہی نہیں ہے۔ محل اختلاف یہ ہے کہ کسی کو قے ہو گئی اور پھر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اب اس پر وضو واجب ہے یا وضو واجب نہیں ہے۔ حدیث اس سلسلے میں ثابت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ارادہ صلاۃ کرے گا تو وضو کرنا اس پر واجب ہوگا۔ لأن الأثر، اس لیے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قے کے بعد فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ ولا خلاف فیہ، اس میں تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ فوراً وضو کرنا واجب نہیں ہے، جیسے آپ اس کے قائل ہیں ہم بھی اس کے قائل ہیں۔ وإنما الخلاف فی کونہ ناقضا، اختلاف قے کے ناقض ہونے کے بارے میں ہے کہ قے یہ ناقض وضو ہے یا نہیں ہے، اور اس چیز پر اس حدیث کی دلالت نہیں ہو رہی ہے، یہ چیز اس سے ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا دوسری وہ حدیث جس میں یہ ہے قا فتوضا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قے یہ ناقض وضو ہے۔ وقد تمسک بقولہ تعالی، یوں ہی اس ارشاد الہی سے حجت پیش کرنا، حرمت علیکم المیتہ، ارشاد الہی حرمت علیکم المیتہ، تو اس کے ذریعے سے حجت پیش کرنا مکھی کے مرنے سے پانی کے ناپاک ہونے پر، پانی کے ناپاک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اگر مائع قلیل میں مکھی مر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے حرمت علیکم المیتۃ کے ذریعے سے استدلال کرنا ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کیا گیا، مائع قلیل میں مکھی یا اس جیسے کسی دوسرے کے پڑنے سے، مر جانے سے پانی کے ناپاک ہونے پر استدلال یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ جو ہے حرمت علیکم المیتہ، اس کی دلالت صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ مردار حرام ہے، مردار حرام ہے، مکھی مر گئی وہ حرام ہے، کوئی بھی چیز ہو تو مردار کے حرام ہونے پر یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے۔
اب مردار کے حرام ہونے کی بنیاد پر آپ کا یہ استدلال کرنا کہ جب مردار حرام ہے اور حرام ہونا یہ ناپاک ہونے کی علامت ہے، تو جب کوئی مردار قلیل پانی میں گرے گا تو مردار ہونا اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے، وہ ناپاک بھی ہے، تو جب قلیل پانی میں وہ گرے گا تو خود ناپاک ہے اور اس قلیل پانی کو بھی ناپاک کر دے گا۔ آپ کا یہ حجت پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے صرف مردار کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہے، لأن النص یثبت حرمت المیتۃ، مردار کے حرام ہونے کو یہ آیت کریمہ اسی پر دلالت کرتی ہے، ولا خلاف فیہ، اور مردار کے حرام ہونے پر ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بطور استدلال آپ کا یہ کہنا کہ اگر حرام ہو تو یہ ناپاک ہونے کی علامت ہے، اگر حرمت کرامت کی وجہ سے نہ ہو۔ انسان اس کی حرمت بھی ہے لیکن یہ حرمت کرامت کی وجہ سے ہے، اس لیے یہ اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو حرمت اگر کرامت کی وجہ سے نہ ہو تو اس کے ناپاک ہونے کی یہ علامت ہے۔ مکھی مر گئی، پانی میں پڑ گئی تو یہ مردار ہے، ناپاک ہے، تو پانی کو بھی ناپاک کر دے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بات اور یہ حجت درست نہیں ہے، کمزور ہے، کیونکہ نص کی دلالت صرف مردار کے حرام ہونے پر ہے کہ جو مردار ہے وہ حرام ہے، مکھی مردار ہے، حرام ہے، لیکن وہ ناپاک بھی ہے نہیں، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آیت کریمہ اس پر دلالت نہیں کر رہی ہے، اس کے مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا، آیت کریمہ اس پر دلالت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ مردار ناپاک ہوتا ہے، حرام تو ہے مردار، لیکن مردار یہ حرام ہوتا ہے دم سائل کی بنیاد پر، کہ اس کے اندر دم سائل ہے، وہ نکلا نہیں، پورے جسم میں وہ سرایت کر گیا، تو اب وہ مردار حرام ہوتا ہے۔ تو ناپاک ہونا، مردار ہونا یہ ناپاک ہونے کی علامت ہے اس صورت میں جبکہ اس کے اندر دم سائل ہو، بہنے والا خون ہو۔ اگر اس کے اندر دم سائل نہیں ہے تو حرام ہونا یہ ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جیسے مٹی کا حرام ہونا یہ کرامت کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس میں دم سائل نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کا حرام ہونا۔ مچھلی ہے، اگر وہ مر جائے تو وہ بھی تو مردار ہی ہے، مر جائے تو، لیکن مرنے کے بعد وہ دم سائل اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے اس کے ناپاک ہونے کی وہ علامت نہیں ہے۔ تو مردار ہونا یہ ناپاک ہونے کی علامت ہے اس صورت میں جبکہ اس کے اندر دم سائل ہو، بہنے والا خون ہو۔ اگر اس کے اندر دم سائل نہیں ہے، بہنے والا خون نہیں ہے، تو اس کا مردار ہونا اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جیسے مچھلی ہی ہے، وہ مر جائے اگر تو اس کا مردار ہونا یہ اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ پانی میں اگر وہ مر جائے تو آپ بھی اس کی بنیاد پر پانی کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگاتے۔ تو جب دم سائل ہوگا تو یہ مردار کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ مثلا بکری مر گئی، اس کے اندر دم سائل ہے، اس کا ناپاک ہونا
اس کا مردار ہونا اس کے ناپاک ہونے کی علامت ہے۔ مکھی یہ مردار ہے، لیکن اس کا مردار ہونا اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر دم سائل ہی نہیں ہے، اور جب اس کے اندر دم سائل نہیں ہے تو قلیل پانی میں اگر وہ مر جائے تو اس کے مرنے کی بنیاد پر، جب وہ ناپاک نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ لأن النص، اس لیے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے مردار کے حرام ہونے کو ثابت کر رہی ہے، ولا خلاف فی، اور اس میں ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے کہ مردار حرام ہے یا نہیں، بلکہ مردار کے حرام ہونے کے ہم بھی قائل ہیں۔ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي فَسَادِ الْمَاءِ، اختلاف تو پانی کے ناپاک ہونے میں ہے کہ اگر مکھی پانی میں مر جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہوگا یا پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ مکھی میں دم سائل نہیں ہے، اور جب دم سائل نہیں ہے تو یہ اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ جب اس کے ناپاک ہونے کی علامت نہیں ہے تو اس کے مرنے سے پانی ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، کہ اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے پھر ڈبو دو، ڈبو کے تو مری جائے گی نا، اور ڈبو دو، اور ڈبو کر کے پھر نکال کر پھینک دو، اس کھانے کو استعمال کرو۔ کھانا تو پورا تالاب بھر کے ہوتا نہیں ہے کہ دال ہے تو آپ کٹورے میں لے لیے، وہ تالاب بھر کے ہے۔ اگر مکھی کا مرنا یہ فساد ماں کو مستلزم ہوتا تو وہ کھانا بھی فاسد ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، یوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، خطی ہے ثم اقرصی ہے ثم اغسلی ہے بالماء، اسے لکڑی سے رگڑ دو، پھر ناخن وغیرہ سے کھرچ دو، پھر اسے پانی سے دھل دو۔ یعنی اگر کپڑے میں خون لگ جائے تو لکڑی سے رگڑ دو، ناخن سے کھرچ دو، اور پھر پانی سے دھل دو۔ حضرت اسماء یا حضرت عائشہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث پاک سے یہ حجت پیش کرنا کہ سرکے سے نجاست زائل نہیں ہوگی، یعنی پانی کے علاوہ ہر بہنے والی چیز، کوئی بھی بہنے والی چیز ہو، اس سے نجاست زائل نہیں ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ثم اغسلیہ بالماء، کہ پھر اسے پانی کے ساتھ دھلو، پانی کے ذریعے دھلو۔ اب پانی کے علاوہ تخصیص بالماء ہے، اور جب کسی چیز کو کسی چیز سے تنصیص بالشیء، کسی چیز کی صراحت کرنا، یہ ائمہ شوافع کے یہاں تنصیص بالشیء اس کے علاوہ کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ کسی چیز کی تنصیص اس کے علاوہ کے نفی کی دلیل ہے۔ جب ثم اغسلیہ بالماء ہے، تنصیص بالماء، تو ماء کے علاوہ کی نفی پر اس کی دلالت ہوگی، یعنی پانی کے علاوہ سے وہ نجاست زائل نہیں ہوگی کسی بھی بہنے والی چیز سے۔ ہمارے نزدیک تنصیص بالشیء نفی اما عدا، اس کے علاوہ کی نفی پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ وجوہ فاسدہ میں سے دلیل فاسد ہے۔ تنصیص بالشیء یہ اس کی نفی پر ہمارے نزدیک دلالت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں حدیث پاک میں ثم اغسلیہ بالماء ہے، اس کی بنیاد پر یہ حجت پیش کرنا کہ سرکہ پانی کے علاوہ کسی بھی بہنے والی چیز سے نجاست زائل نہیں ہوگی، کیونکہ ثم اغسلیہ بالماء ہے، پانی کا ذکر آیا ہے تو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے نجاست
خون کی زائل نہیں ہوگی۔ ضعیف، یہ حجت پیش کرنا ضعیف ہے، کمزور ہے، یہ دلیل کمزور ہے۔ کیوں؟ لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، کیونکہ یہ خبر خون یقتضی وجوب غسل الدم، خون کو پانی سے دھونے کے واجب ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ خون کو پانی سے دھویا جائے۔ فَيَتَقَيَّدُ بِحَالِ وَجُودِ الدَّمْ عَلَى الْمَحَلِّ، تو جب محل پر خون موجود ہوگا اسی صورت کے ساتھ یہ مقید ہوگی۔ خون لگا ہوا ہے نا، اب خون لگا ہوا ہے تو یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب خون لگا ہوا ہے تو پانی سے اس خون کا دھلنا یہ واجب ہے۔ جب اس محل میں، کپڑے میں خون کا وجود ہے، خون کے موجود ہونے کی حالت میں پانی سے اس کپڑے کو دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن اگر وہ خون موجود نہ ہو تو کپڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پر اس حدیث کی کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بالکل ساکت ہے۔ آپ کے کپڑے کے جس حصے میں، اتنے حصے میں خون لگ گیا، اب اس حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ جب خون لگ گیا ہے آپ کے کپڑے کے اس حصے میں تو اس کو پانی سے، جب وہ خون موجود ہے تو پانی سے دھلنا کیا ہے؟ اس کے پاکی کے لیے واجب ہے۔ لیکن یہ خون موجود ہی نہ رہے، اتنا حصہ کپڑے کا کینچی سے کاٹ کر کے آپ نے باہر پھینک دیا، اب وہاں خون کا وجود ہی نہیں ہے، کپڑا تو ایسے پاک ہو گیا۔ جب محل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس کپڑے کے اس حصے میں خون لگا ہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ محل میں جب خون موجود ہے تو پانی سے دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس محل میں دم کے پائے جانے کے ساتھ یہ مقید ہے۔ اگر دم نہیں پایا جا رہا ہے، مثلا ہم نے کاٹ کر کے پھینک دیا اتنا کپڑا، تو اب پانی سے دھلنا واجب رہے گا، کپڑا تو پاک ہو گیا، دھلنا کیا کرنے کو واجب رہے گا؟ یا ہم نے خون کو کسی دوسری چیز سے زائل کر دیا تو اب پانی سے دھلنا واجب رہے گا۔ اب تو محل میں دم کا وجود ہی نہیں ہے، دم کے وجود کے ساتھ وہ مقید ہے کہ خون موجود ہے تو پانی سے دھلنا واجب ہے۔ جب دم موجود ہی نہیں رہ گیا، خون موجود ہی نہیں ہے، تو اب پانی سے دھلنا کہاں واجب رہے گا؟ جیسے کپڑے کو کاٹ کر کے پھینک دیا یا کسی دوسری چیز سے پاک کر لیا، تو اب دم موجود نہیں ہے، خون وہاں لگا ہوا نہیں ہے، تو پانی سے دھلنا بھی واجب نہیں رہے گا۔ اس معاملے میں اس حدیث کی دلالت صرف اس بات پر ہو رہی ہے کہ دم کے موجود ہونے کی صورت میں اسے پانی سے دھلنا واجب ہے۔ لیکن دم اگر موجود نہیں ہے، خواہ کپڑے کو اس حصے کو کاٹ کر کے پھینک دینے کی بنیاد پر یا کسی دوسری چیز سے خون کو زائل کر دینے کی بنیاد پر دم کا وہاں پر وجود نہیں ہے، تو کپڑا پاک ہوا یا نہیں، حدیث کی اس پر دلالت نہیں ہے۔ حدیث اس سلسلے میں خاموش ہے، صرف اس کا یہ مطلب ہے کہ دم موجود ہے تو پانی سے اسے زائل کرنا واجب ہے، اسے دھلنا واجب ہے۔ لیکن جب موجود نہیں ہے، کاٹ کر پھینک دیا گیا یا کسی دوسری چیز سے دھل دیا گیا، تو وہ کپڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں حدیث بالکل ساکت ہے۔ اور یہ مسلمات سے ہے کہ ازالہ نجاست کی بنیاد پر شے پاک ہو جاتی ہے۔ تو جب اس وہاں سے نجاست کو زائل کر دیا گیا کسی بھی چیز کے ذریعے سے، اب دم موجود نہیں ہے وہاں، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ حدیث کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے، حدیث کی دلالت صرف اتنی بات پر ہو رہی ہے کہ دم موجود ہے
تو اس کو پانی سے دھلنا واجب ہے. جب موجود نہیں ہے تو پانی سے دھلنا واجب نہیں ہوگا. کپڑا پاک ہوگا یا نہیں، حدیث کی اس پر دلالت نہیں ہو رہی. اس کو یہ کہتے ہیں لأن الخبر یقتضی وجوب غسل الدم بالماء، کیونکہ یہ خبر اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ پانی سے خون کا دھلنا واجب ہے اس محل میں خون کے پائے جانے کی حالت میں. ولا خلاف فی، اس میں ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اگر خون وہاں ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ پانی سے دھلنا واجب ہے. کسی بھی بہنے والی چیز سے، مائع سے دھلنا اس کا واجب ہے. اس میں کوئی اختلاف ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي طَهَارَةِ الْمَحَلِّ بَعْدَ زَوَالِ الدَّمِ بِالْخَلِّ. اختلاف تو اس محل کے پاک ہونے میں، اس محل سے خون کے سرکہ سے ظاہر ہونے کے بعد ہے کہ سرکہ سے بہنے والی چیز سے اس محل سے خون کو زائل کر دیا گیا، تو اب وہ محل پاک ہوا یا پاک نہیں ہوا، اختلاف اس میں ہے. اور حدیث کی دلالت اس پر نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس مسئلے کے بیان سے یہ حدیث کیا ہے، ساکت ہے. اور عام ضابطہ ہے کہ کسی نجس چیز کو ہر کسی بھی مائع سے زائل کر دینے سے اسے پاک ہو جاتی ہے. لہذا اگر سرکہ یا اس کے ہمانہ چیزوں سے نجاست کو زائل کر دیا گیا تو وہ کپڑا کیا ہے، پاک ہو جائے گا. کسی نے تمسکات ہو رہا ہے اور پڑھا دیں. وَكَذَلِكَ التَّمَسُّكُ بِقَوْلِهِ علیہ السلام، یوں ہی آقا کریم کے اس ارشاد سے حجت پیش کرنا فی 40 شاتن شاتن، 40 بکریوں میں ایک بکری ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بکریوں کی قیمت دینا جائز نہیں ہے. 40 بکریوں میں ایک بکری بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو رسول کا ارشاد ہے فی 40 شاتن شاتن، 40 بکریوں میں ایک بکری. ائمہ شوافع اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر اس ایک بکری کی جگہ ایک بکری کی قیمت کوئی دے دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے فی 40 شاتن شاتن، ایک بکری دینا ہے، یعنی فقراء کا حق اس بکری میں متعلق ہو گیا. اب بکری کے علاوہ اگر دے گا تو یہ زیادتی ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ قیمت دینا جائز نہیں ہے، اس حدیث کی بنیاد پر یہ ضعیف ہے. لأنه يقتضي وجوب الشاة، کیونکہ یہ حدیث اور خبر جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بکری کا دینا واجب ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بکری دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی بکری کی جگہ پہ بکری کی قیمت دے دے تو واجب ثابت ہوگا یا نہیں، اختلاف اس میں ہے. اور حدیث میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے. حدیث اس سے ساکت ہے، حدیث اس سے خاموش ہے کہ بکری کی جگہ اگر کوئی بکری کی قیمت دے دے تو واجب ادا ہوگا یا ادا نہیں ہوگا. انما الخلاف فی سقوط الواجب باداء القیمت، اختلاف قیمت دینے سے، بکری کی قیمت دینے سے واجب کے ساقط ہونے میں ہے کہ ساقط ہوگا یا ساقط نہیں ہوگا. ائمہ شوافعی فرماتے ہیں کہ ساقط نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بکری ہی میں فقراء کا حق متعلق ہو گیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ فقراء کا حق بکری کی ذات میں متعلق نہیں ہوا ہے، بلکہ بکری یا اس کی قیمت کوئی بھی دے دے تو اس کی زکوٰۃ، کچھ بھی دے دے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بلکہ بکری کی قیمت کا دینا یہ فقراء کے حق میں زیادہ انفع ہے کہ بکری دے گا، پھر وہ اس کو بیچے گا، پھر چاول خریدے گا، ضروریات کی چیزیں خریدے گا. تو جو بکری کی قیمت ہے وہی دے دے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرے. اس کے بعد تھوڑا سا